السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کو رہا کرا کر لائے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمانوں کو یہ قطعی یقین تھا کہ باہان جوش اور غصے میں آ کر ضرور حملہ کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چند ہی روز بعد 6000 مسلمان اسلامی لشکر کی مدد کے لیے اور آ گئے۔ ان کے اگلے روز 1000 اور آئے۔ ان مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ اس کمک کے لشکر میں آنے سے مسلمانوں کی تعداد 40,000 تک بھی نہ پہنچ سکی، حالانکہ عیسائی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ آخر ایک روز باہان تمام لشکر لے کر میدان میں آیا۔ اس کی فوجوں نے تمام میدان کو ڈھک لیا۔ چونکہ سارے رومی زرہ پوش تھے، اس لیے ان کی زرہیں اور ہتھیار آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ جس طرف اور جہاں تک بھی نظر جاتی تھی رومیوں کی صفیں کھڑی نظر آتی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام مسلمانوں کو لے کر میدان میں آئے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج میں نے تمہیں تمام لشکر پر سردار مقرر کیا، تم لشکر کو ترتیب دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ میں حضرت معاذ بن جبل کو، میمنہ میں حضرت کنانہ بن اشیم کو اور پیدلوں پر حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مقرر کیا۔ خود قلب میں ٹھہرے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 سواروں کے ساتھ خواتین عرب کی حفاظت پر متعین کیا۔ رومی لشکر پہلے ہی صف بستہ ہو چکا تھا۔ جب دونوں لشکر مرتب ہو چکے تب رومیوں میں سے ایک بطریق نہایت قوی الجثہ اور گرانڈیل باہر نکلا۔ وہ کوئی بڑا شاہ سوار اور امیر و رئیس تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے روماس حاکم بصرہ نکلے۔ یہ وہی روماس ہیں جو پہلے عیسائی تھے، اور جب مسلمان بصرہ میں پہنچے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس گبر کا مقابلہ کیا۔ دیر تک دونوں فنون جنگ دکھاتے رہے۔ آخر رومی کو موقع مل گیا، اس نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور روماس زخمی ہو گئے۔ وہ جلدی سے گھوڑا لوٹا لائے۔ گبر نے ان کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں نے اسے ڈانٹا۔ وہ مرعوب ہو کر رک گیا۔ روماس اسلامی لشکر میں پہنچے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے فوراً ان کی مرہم پٹی کر دی۔ روماس کو زخمی کر کے گبر مغرور ہو گیا تھا۔ وہ لڑنے والے کو طلب کر رہا تھا۔ کئی مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں نکلنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ آخر حضرت قیس بن حبیرۃ المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ حضرت خالد نے فرمایا، تم بے شک اس گبر کے جوڑ کے ہو، جاؤ اس کے مقابلے کو، اللہ تعالیٰ غالب آپ کی مدد فرمائے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر نحیف الجثہ تھے۔ مقابلے میں دونوں نے تلوار کے بہت خوب ہاتھ دکھائے۔ گبر نے موقع پا کر تلوار ماری جو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہرگ پر پڑی، لیکن وہ بچ گئے۔ گبر نے ان کی کمر پکڑ کر زور کیا، مگر وہ انہیں زین سے ہلا نہ سکا۔ اسے تعجب ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دبلے پتلے آدمی ہیں، جلد اور آسانی سے وہ انہیں اٹھا لے گا، مگر جب جسم کو دیکھا تو بالکل لوہے کا پایا۔ اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے گبر پر حملہ کیا، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان میں اس کے مقابلے کی قوت نہیں ہے۔ وہ واپس دوڑے۔ گبر نے ان کا تعاقب کیا۔ کچھ دور چل کر انہیں خیال ہوا کہ وہ بغیر کسی معقول عذر کے دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ فوراً رک گئے اور گبر کے مقابلے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دے کر فرمایا، حضرت قیس، تم نے حق شجاعت ادا کر دیا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم لوٹ آؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید کے بیٹے، یہ تو بتاؤ کہ اگر میں آپ کے پاس لوٹ آؤں تو کیا آپ میری موت کے وقت کو ٹال دو گے؟ حضرت خالد، نہیں حضرت قیس، پھر میں فرار اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کروں؟ چنانچہ وہ واپس لوٹے، اور چونکہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اس لیے انہوں نے خنجر نکال لیا۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون شخص ہے جو یہ تلوار حضرت قیس تک پہنچا دے گا؟ اس کا اجر خدائے غالب پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، میں اس کام کو کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر چلے۔ جب رومیوں نے انہیں آتے دیکھا تو ایک اور بطریق رومیوں کے لشکر میں سے نکلا، وہ بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گیا۔ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو ایک تیسرا رومی آیا۔ وہ عربی اور رومی دونوں زبانیں جانتا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، یہ کیا ناانصافی ہے کہ تم ایک ایک کے مقابلے میں دو دو نکلتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عدل ہمارا شیوا ہے، ہم کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ میں نے اپنے ساتھی کو تلوار دینی تھی، میں تو اسے تلوار دینے آیا تھا۔ ہم اللہ کے فضل سے ایک آدمی 100 اور 1000 پر بھاری ہیں، تم 3 ہو اور میں اکیلا ہوں۔ اگر بہادری کا امتحان کرنا منظور ہو تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مترجم نے دونوں گبروں کو ان کی گفتگو سے آگاہ کیا، وہ لڑنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت قیس، آپ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان تینوں گبروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا سلام پہنچا کر کہہ دینا کہ اللہ تعالی نے مجھے شہادت کا مرتبہ دیا اور میں اپنے والد محترم سے جا ملا۔ وہ میرے شہید ہونے پر غم کریں اور نہ آنسو بہائیں، کیونکہ شہادت میری عین تمنا تھی۔ حضرت عبد الرحمن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ دونوں بہن بھائی میں بڑی محبت تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے فرمایا، تم تینوں مجھ پر حملہ کرو تاکہ تمہیں حملہ کرنے کا افسوس باقی نہ رہے۔ تینوں گبروں نے ایک ساتھ ان پر تلواروں سے حملہ کیا۔ انہوں نے نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور حملہ آوروں کے حملوں کو ڈھال پر روک کر نہایت زور سے ایک گبر کے سینے میں نیزہ مارا۔ نیزے کی انی زرہ توڑ کر پسلیوں کو چھیدتی ہوئی پشت کے پار نکل گئی۔ وہ گبر چلا کر گرا۔ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ کھینچا تو بغیر پھل کے نکلا۔ انہوں نے نیزہ چھوڑ دیا اور جلدی سے تلوار نکالی اور دوسرے گبر پر حملہ کر کے اس کے سر کو اڑا دیا۔ تیسرا گبر خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے للکار کر فرمایا، کس چیز نے باز رکھا ہے آپ کو جہاد کے ثواب سے؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تیسرے گبر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ ان دونوں نے گبروں کے کپڑے، ہتھیار، زیورات اور گھوڑے لے لیے اور وہاں سے لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ سب چیزیں پیش کیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، یہ حق آپ دونوں کا ہے، جو شخص جسے قتل کرے وہ اس کے سامان کا مالک ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے اپنے مقتول کا اسباب لے لیا اور اپنے اپنے خیمے پر رکھ آئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی جگہ جا کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے۔ انہوں نے لڑنے والے کو طلب کیا، کوئی ان کے مقابلے میں نہ نکلا۔ کچھ دیر انتظار کر کے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے میمنہ پر حملہ کر کے 2 سواروں کو مار ڈالا۔ ان کے حملے سے رومیوں کے میمنہ کی پہلی تمام صف جنبش میں آ گئی، حرکت میں آ گئے۔ پھر وہ قلب کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک گبر کو مار ڈالا۔ قلب بھی ان کے حملے سے حرکت میں آ گیا۔ رومیوں نے ان پر تیر برسائے، وہ پیچھے ہٹائے اور پھر مبارز کو طلب کیا۔ ایک گرانڈیل رومی ان کے مقابلے کو نکلا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب آتے ہی گھوڑے کو ایک چکر دیا اور تلوار کا ہاتھ مارا۔ گبر کا سر اڑ گیا
اس گبر کے مارے جاتے ہی دوسرا بطریق نکلا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی مار ڈالا۔ جب باہان کو معلوم ہوا کہ صرف ایک مسلمان نے اس کے 4 بہادر افسروں اور 3 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے تو اس نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم، قیصر روم ہم سے زیادہ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے قوم کو صلح کرنے کی ترغیب دی تھی۔ باہان کے ساتھیوں نے کہا، اگر ایک ایک آدمی ان کے مقابلے میں گیا تو سب کو مار ڈالیں گے، مناسب یہ ہے کہ تمام لشکر ایک ساتھ اکٹھے حملہ کرے اور انہیں کچل ڈالے۔ باہان، مسیح علیہ السلام کی قسم، یہی رائے مناسب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ہر طرف سے رومی لشکر سیلاب کی طرح بڑھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے کر فرمایا، پلٹ آؤ اے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، تمہارے حملوں سے تمام رومی لشکر جنبش میں آ گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ آئے۔ اب تمام مسلمان رومیوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔